چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اسلام آباد میں درج 5 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع۔ سابق وزیر اعظم لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ عدالت کا عمران خان کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم، سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان روسٹرم پر آئے اور بیان دیا کہ اسلام آباد میں ایسا ماحول تھا جیسے بہت بڑا مجرم آ رہا ہے۔ ٹول پلازہ پہنچا تو سب سڑکوں کو بند کیا گیا تھا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اب آپ متعلقہ عدالت میں پیش ہوں تو بہتر ہے۔ عدالت نے عمران خان کو حکم دیا کہ درخواست ضمانت عدالت میں جمع کرانے کا بیان حلفی دیں۔ نواز شریف کی اس الیکشن میں سیاسی موت ہونے والی ہے۔ عمران خان کی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو۔ ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں اڑائے گی تو سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایسے تو یہ کبھی کہہ دیں گے کہ پیسے نہیں ہیں، جنگل کا قانون بنا ہوا ہے۔ جبکہ عمران خان نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ملک نازک موڑ پر ہے، مجھے پوری قوم کی ضرورت ہے، میں بتاؤں گا ہم نے کیسے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سب کو عدلیہ اور ملک کی بقا کے لیے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ عمران خان کے خلاف کیس حکومت نے عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پرتشدد حملوں کی ویڈیوز چلائیں۔ مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان روز نیا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ پر سازش کا الزام لگایا، اب لابنگ کروا رہے ہیں۔ عمران خان نے صدر مملکت کے ذریعے جنرل باجوہ کو توسیع کی آفر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے لائی گئی، لیکن انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد غیر قانونی اقدامات اٹھائے۔ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد سے اعتماد بحال کرے، ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے پھر مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سستا پیٹرول پروگرام سمیت چند اسکیمیں بند کرنے کے بعد ہی اسٹاف لیول معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی نمائندہ استر پیریز نے کہا ہے کہ پاکستان میں صوبائی اور عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق وقت کے تعین اور دیگر فیصلوں کا اختیار مکمل طور پر پاکستان کے اداروں کے پاس ہے۔ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ چند نکات کے مکمل ہونے پر کیا جائے گا۔ بیرونی مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم اٹھا سکیں گے۔ چین نے پاکستان کی $2 ارب کی قرض ادائیگی مؤخر کر دی۔ وزارت خزانہ کے حکام نے چین کی جانب سے سیف ڈپازٹ قرض رول اوور کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ چین کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی جلد فائنینسنگ کی توقع ہے۔ چین نے پاکستان کے لیے $2 ارب کا سیف ڈپازٹ قرض رول اوور کر دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ چین نے $2 ارب کے سیف ڈپازٹ کی واپسی 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ آئی ایم ایف سے تاحال قرض پروگرام میں تاخیر، بڑھتے سیاسی بحران نے اسٹاک مارکیٹ کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج منفی رجحان رہا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا۔ کاروبار کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 434 پوائنٹس کی کمی کے بعد 39,942 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 64 ارب روپے کم ہو کر 6,107 ارب روپے ہو گئی۔ بازار میں آج 4 کروڑ 67 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔ دوسری جانب ہفتے کے آخری کاروباری روز پر ڈالر کی قیمت 283 روپے کی سطح پر رہی۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیے گئے۔ عمران خان کی جانب سے خاتون جج کو دھمکی کیس میں وارنٹ معطلی کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وارنٹ معطلی کی درخواست کو ہدایات کے ساتھ نمٹا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ کیس میں عمران خان کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں۔ عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ سے قبل ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنا درست نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے حسان نیازی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ دیا۔ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی جانب سے حسان نیازی کو کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حسان نیازی کو 25 مارچ کو کوئٹہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت نے پولیس کو حسان نیازی سے متعلق ریکارڈ سمیت کل بلا لیا۔ حسان نیازی کی درخواست ضمانت پر عدالت میں دلائل بھی ہوں گے۔ پاکستان جمہوری پر اعتماد ملک ہے، کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ بیرون ممالک سے مداخلت یا بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے۔ افغان حکام کو افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ افغان انتظامیہ سے ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کا کہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ کی شرکت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے اندر تبادلے معمول کی بات ہیں۔
इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अक्टूबर को इलेक्शन का शेड्यूल ज़ाब्ते के मुताबिक जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत के जरिए सदर मुमलिकत को इंतखाबात मुलतवी करने के मामले पर एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को 8 अक्टूबर की पोलिंग की नई तारीख से आगाह करना मशावरती अमल का हिस्सा है। खत में पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी की वजूहात बताई गई हैं। भारतीय पार्लियामेंट ने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ भारतीय अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को नाअहल करार दिया है। गुज़श्ता रोज़ एक भारतीय अदालत ने राहुल गांधी को हत्या की इज्जत केस में मुजरिम करार दिया था। खबर एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी पर इलेक्शन मुहिम में मोदी सरनेम के रखने वालों को चोर कहने का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने राहुल गांधी को हत्या की इज्जत के मुकदमे में सज़ा सुनाए जाने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 के लिए टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले T20 मैच आज शारजा में खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में आज 4 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान और एहसान उल्लाह आज पहली मरतबा ग्रीन शर्ट पहनकर शारजा के मैदान में एक्शन में नजर आएंगे। ट्विटर ने पाकिस्तानी सारिफीन के लिए ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस मुतारिफ करा दी। सारिफीन अब माहाना फीस के एवज ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक हासिल कर सकेंगे। ट्विटर ने अपने ऑफिशियल पेज पर सारिफीन के तस्दीक शुदा अकाउंट से ब्लू टिक्स को हटाने का अमल शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि जो सारिफीन अगले हफ्ते तक ट्विटर ब्लू टिक्स की सब्सक्रिप्शन हासिल नहीं करेंगे, उन्हें 1 अप्रैल से ब्लू टिक्स की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ट्विटर पर जाली मुसद्दिका अकाउंट्स की भरमार है, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में इन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा।